الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ عن انس بن مالک قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پر سے گزر ہوا تو ایک عورت قبر کے قریب بیٹھی رو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ قالت الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی، تو اس عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلے جائیں یہاں سے، مجھ سے دور ہو جائیں، آپ میری مصیبت کو نہیں سمجھتے۔ اس عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا جواب دیا۔ وَلَمْ تَعْرِفْهُ، جب کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ازاں اس عورت کو بتایا گیا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تو نے اس طرح جواب دے دیا۔ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، یعنی جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو رسول ہیں، تو پھر وہ حضور کے پاس آئی، حضور کے در پر آئی۔ فلم تجد عندہ بوابین، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان نہ دیکھا۔ دربان کا مطلب یعنی اس عورت کا خیال یہ تھا کہ جس طرح بادشاہوں کے دربان ہوتے ہیں، دروازوں پر چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان کھڑا ہوگا، لیکن اس نے ایسی کوئی صورتحال نہ دیکھی۔ فقالت لم اعرفک، تو پھر وہ آگے بڑھی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، یعنی اس نے اپنی اس بات پر معذرت کی کہ میں نے جو آپ کو جواب دیا، تلخ کلامی میں جواب دیا، تو میں نے پہچانا نہیں تھا، نہ پہچاننے کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا۔ فقال انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبر جو ہوتا ہے یہ صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے، یعنی جب انسان کو صدمہ پہنچتا ہے تو اسی وقت صبر کرنا چاہیے۔ صبر جو ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ رو پیٹ کے اپنا دل ٹھنڈا کر لے، اپنا من کی پڑاس جو ہے وہ اس کو نکال لے اور دوسروں کو بھی تکلیف دے، میت کو بھی تکلیف دے، رونے پیٹنے کے بعد پھر وہ کہے کہ میں نے صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ جو صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جس صبر کا اللہ حکم دیتا ہے وہ صدمے کے شروع میں، یعنی بندے کو جب پتہ چلے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، میرا کوئی پیارا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، زوجہ فوت ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، تو اسی وقت صبر کا دامن پکڑے، صبر سے کام لے، تو اس صبر پر اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ رونے چیخنے پیٹنے کے بعد، بال نوچنے کے بعد، سینہ پیٹنے کے بعد میں بندہ 2-4 دن گزرنے کے بعد خاموش ہو جائے کہ میں نے صبر کر لیا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو قبر پر کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، وہ اس بنیاد پر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، حضور اپنی امت کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، تو حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک تو اس کو جو بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بیٹے کی وجہ سے جو اس کو صدمہ پہنچا ہے، جو اس کو مصیبت آئی ہے، تو دوسری مصیبت بے صبری کی وجہ سے آ جائے، یعنی 2 مصیبتیں حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس عورت پر جمع ہو جائیں، ایک بیٹا فوت ہونے کی، دوسرا بے صبری کی وجہ سے، اس لیے حضور نے اسے منع فرمایا۔ امام بخاری اس حدیث کو
زیارت القبور میں لے کر آئے، یعنی قبروں کی زیارت کرنے کے معاملے میں۔ اس بات پر بڑا ایشو ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ قبروں کی زیارت کرنا شرعی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قبروں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو امام مسلم نے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزروہا، حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں نا امام مسلم نے اس روایت کے اندر جو نقل کیے ہیں وہ الفاظ عام ہیں، عورتوں اور مرد دونوں کو شامل ہیں۔ ابن ماجہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کوٹ کی۔ ابن ابی شیبہ کے اندر اضافی الفاظ کے ساتھ یہی روایت موجود ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزروہا، کہ میں تمہیں منع کرتا تھا اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ حاکم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس کی وجہ سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، یعنی آخرت تمہیں یاد رہے گی، اس کی زیارت کیا کرو۔ ابن عبد البر نے صحیح سند کے ساتھ روایت کوٹ کی ہے کہ جو کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، یعنی جس قبر والے کو وہ دنیا کے اندر پہچانتا تھا، جب اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو اس کو سلام کرے، جیسا کہ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس کو وہ سلام کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ قبر والا اس کو پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ امام ترمذی نے بریدہ کی حدیث نقل کی اور فرمایا کہ اہل علم کا ان احادیث پر عمل ہے۔ امام احمد، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، لیکن پھر بعد میں حکم دے دیا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ساری امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتی ہے اور زیارت کرتے ہیں، تمام امت جاتی ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ حضور کے روضے پر حاضری دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے آپ روضہ اطہر پر حاضری دیتے تھے، اور حاضری دے کے آپ سلام کیا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابو بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ، یعنی فاروق اعظم، چونکہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں نا، تو وہ اپنے والد کو ابتاہ کے الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے۔ اب آج کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ ڈیفرنٹ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس دور کے اندر فتنہ کا دور ہے۔ ترمذی نے اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، یعنی عورتوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی جو قبروں پر جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں بالکل موجود ہیں، اس بات میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا حکم شریعت دے دے وہ حرف آخر ہے، اب اس میں پھر تعویلیں کر کے اپنا مقصد نکالنا یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو زیارت قبور کرتی تھی، قبروں کی زیارت کرتی تھی۔ لیکن بعد کی احادیث جتنی بھی میں نے آپ کو سنا دی، ان میں تمام احادیثوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم جاری فرما دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس میں عورتیں اور مرد سارے شامل ہیں۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مباح ہے۔ مباح کس طرح؟ نہ ثواب ہے نہ ہی کوئی گناہ ہے، مباح ہے۔ اور عورتوں کے لیے اس دور کے اندر قبروں کی زیارت کرنا حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس میں سنی شیعہ وہابی والا مسئلہ نہیں، جو قرآن و حدیث جس چیز کا حکم دے دیں وہ حکم ہے، اس کو ماننا پڑے گا، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس دور کے اندر عورتوں کا قبروں پر جانا علماء نے حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجودہ دور کے اندر فتنے کا خطرہ ہے، عورتیں بند سنور کے جاتی ہیں قبرستان کے اندر، خاص طور پر مزارات پر جاتی ہیں، تو وہاں فتنے کا خدشہ ہے، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، تو دین بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے لوگوں کو نہیں، مزارات کو نہیں،
اور مجاوروں کو فالو نہیں کرنا، قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کو ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کریں گے کہ وہ نہ ہی مزارات پر جائیں، نہ ہی عام قبرستان میں جائیں۔ ہاں کوئی اپنا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، اس کی قبر پر اگر وہ جاتی ہیں باپردہ ہو کر، پھر بھی وہاں فتنے کا خطرہ نہ ہو، لوگوں کا ہجوم نہ ہو، غیر محرم نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اگر اس طرح باپردہ ہو کر عورت اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے باپ کی قبر پر، اپنی بہن کی قبر پر جاتی ہے تو بالکل وہ جا سکتی ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ لیکن جس طرح ہجوم کے اندر عورتیں بن سنور کے جاتی ہیں تو پھر دین ایک طرف رہ جاتا ہے، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کو اس چیز سے منع کرنا ہوگا۔ مردوں کے لیے جانا مباح ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے قبروں کی زیارت کرنے سے، جیسا کہ حضور نے فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد رہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہمیں ضرور ہوگا کہ ہم قبرستان میں جائیں گے، قبریں دیکھیں گے تو اس سے ہمیں آخرت یاد رہے گی، اپنی موت کا وقت یاد رہے گا۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ عورتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مزارات پر یا عام قبرستان میں نہ جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔